میرے عزیز دوستو، کفر سے لے کر بدعات تک، کفر سے لے کر بدعات تک اور معروفات سے لے کر منکرات تک، جب کوئی کسی بھی زمانے میں لوگ کسی غلط طریقے کے عادی ہو جاتے ہیں، کسی غلط چیز کے عادی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی بدعت کام کو سنت سمجھ کر یا عقیدت سے اس کو کرتے ہوں، تو اس سے روکنے والے کو ہر زمانے میں پاگل کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر آپ زمانے کے اعتبار سے، لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے بولیں تو آپ لوگوں کے نزدیک انتہائی مقبول ہوں گے، مگر اللہ کے یہاں آپ مردود ہوں گے۔ آپ اللہ کے یہاں مردود ہوں گے، آپ ان الناس مقبول ہو جائیں گے، آپ ان الناس مقبول ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ عوام کی رعایت اور ان کی چاہت کے مطابق بول رہے ہیں۔ اور اگر آپ عوام کے مزاج اور ان کی چاہت، ان کے معمول جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کے خلاف بولیں گے تو آپ عند الناس عند اللہ مقبول ہوں گے، لیکن عند الناس آپ مردود ہوں گے، لوگ آپ کو پاگل کہیں گے۔ میں صاف سے عرض کرتا ہوں، کسی کی بات کو اس کا تفرد یا تشدد کہنے کا مزاج صرف لوگوں کا ہوگا جو ماحول سے، زمانے سے، حالات سے متاثر ہیں۔ ان کا آپ کے بعد تشدد محسوس ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوگی کہ آپ غلط چیز کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ آپ کا اس کے خلاف سننا آپ کو برداشت نہیں ہوگا۔ اگر وہ چیز جائز ہوئی تب تو اور بھی زیادہ آپ کے لیے اس کا برداشت، اس کے خلاف برداشت کرنا اور مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس اس کے جواز کا فتویٰ ہوگا۔ میں آپ سے بے تکلف بول رہا ہوں، میں آپ سے صاف کہتا ہوں، ایک مسلمان کے دین کے انحطاط کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خلاف سنت چیز کو دیکھ کر ناراض نہ ہو۔ ایک مسلمان کے دین کے انحطاط کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ خلاف سنت چیز کو دیکھ کر ناراض نہ ہو، یہ اس کے دین کے انحطاط کے لیے مجھے صاف، اگرچہ وہ چیز جائز کیوں نہ ہو، اگر وہ چیز جائز کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ خلاف سنت ہے اور آپ کو اس سے جو ہے وحشت اور اس سے آپ کو نفرت اس سے نہیں ہے، تو یہ آپ کے دین کے انحطاط کی علامت ہے۔ میری بات بہت مشکل ہے مگر مجھے عرض کرنی ہے۔ میری بات کا خلاصہ ہے کہ جس زمانے میں بھی جو لوگ جس غلط چیز کے عادی ہو جائیں گے، بت پرستی سے لے کے بدعات تک، منکرات تک، اس سے نیچے اتریے۔ جائز چیزیں ہوں گی لیکن وہ خود تو جائز ہوں گی، ان کا استعمال ناجائز تک پہنچا دے گا یقینی طور پر۔ آپ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی طبیعت ایک چیز سے مانوس ہو چکی ہے، اس کے خلاف بولنے والے کو آپ متشدد کہیں گے۔ دور انبیاء میں اور دور جہالت میں لوگ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہتے تھے، حالانکہ بہت سے کفار، بہت سے مشرکین وہ بتوں کی پوجا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ بت ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، ان کی عبادت کرنا فضول ہے، کفار جانتے تھے۔ آپ نے پوچھا تھا حضرت حسین سے کہ حسین یہ بتاؤ تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے؟ اس نے کہا جی 7 زمین میں ہے، 1 آسمان میں ہے۔ 7 زمین میں ہے، 1 آسمان میں ہے۔ 7 زمین میں 1 آسمان میں ہے۔ فرمایا کہ کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو کون دور کرتا ہے؟ کہ وہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے، اکیلا ہے۔
اس کے باوجود جب ان کی عادت بت پرستی کی بن گئی، جبکہ وہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آسمانوں میں ہے، تو اس بت پرستی کی مخالفت پر نبیوں کو پاگل کہا گیا ہے۔ کہ آپ حالات، ماحول، مزاج کے اعتبار سے بات کیجئے، اس کے خلاف آپ بولیں گے تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، کیونکہ آپ ہمارے سمجھدار عقل مند لوگوں کو، میں آج صاف کہتا ہوں آپ سے، جو لوگ بدعات کرتے ہیں انہیں بدعت کی ایسی عقیدت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان سے روکیں گے تو وہ آپ کا مقابلہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں نیک کام سے، یہ ہمیں نیک کام سے روک دیں، کہ بدعت ان کے نزدیک نیکی بن چکی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی اگر ان باتوں کا لحاظ رکھے اور عوام کے اغلاط اور ان کی بیرا روی کا پر جو ہے نکیر نہ کرے، تو ایسے آدمی کو لوگ کہیں گے بھائی یہ بہت عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اور یہ ماشاءاللہ بردبار ہے۔ جی ہاں، اسے بردبار کہیں گے کہ یہ بڑا بردبار ہے، حالانکہ خدا کی قسم یہ نفاق ہے، بردباری نہیں ہے، یہ نفاق ہے، کوئی بردباری نہیں ہے۔ جو آدمی حالات ماحول کی وجہ سے منکر سے نہ روکے وہ منافق ہے۔ صاف فرمایا کہ اگر وہ لوگ خوش کرنے کے لیے وہ کسی منکر سے جنبوشی کر لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نفاق ہے، کیونکہ صاف فرمایا سفیان ثوری نے کہ اس آدمی کی اس حرکت کی وجہ سے لوگ اس سے خوش رہتے ہوں، اغلب یہ ہے کہ وہ مداحن ہوگا، اغلب ہے کہ مداحن۔ میں حیران اس بات سے ہوتا ہوں، جو منکر مسلمانوں میں عام ہو جاتا ہے، جس کے لوگ زیادہ عادی ہو جاتے ہیں، لوگ کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ منکرات کی فہرست سے نکل جائے۔ کیا کر رہے کھڑے ہوئے تو نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہ سمجھنے کی بات ہے، جس منکر کے لوگ عادی ہو جاتے ہیں، لوگ اس منکر کو منکرات کی فہرست سے نکالنے کے دلائل تلاش کرتے ہیں، یہاں سے کہ پھر وہی فتنے بڑھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ منکر کبھی ذرا مختلف ہی ہے، اس بارے میں تھوڑا سا توقف کیا جائے، اس بارے میں جو ہے تکلم نہ کیا جائے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جس زمانے میں جس گناہ کے، جس بدعت کے لوگ عادی ہو جائیں گے، اس کے خلاف لوگ سننا برداشت نہیں کریں گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ جس زمانے میں لوگ بت پرستی کے عادی تھے، جب انہوں نے بتوں کے خلاف سنا تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہا اور مجنون کہا، اور یہاں تک کہہ گئے کہ یہ ان کا دماغ پر اثر ہے، یا ان پر کوئی جنات ان پر کوئی جن سوار ہے، یا ان کو کوئی اوپری ہوا لگی ہے جس کی وجہ سے یہ بے عقلی کی بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں دعوت دے رہے تھے جہاں بت پرستی عام تھی اور لوگ اسی کے عادی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ کو دعوت دینا اور دماغ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کی کوشش کرنا۔ فرماتے ہیں محمد بن سلید کہتے ہیں دماغ کہ میں مکہ مکرمہ آیا عمرے کے ارادے سے، زمانہ جاہلیت میں کفار بھی عمرہ کرتے تھے، اور میں آیا عمرے کے ارادے سے، میں وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، ابو جہل، یہ سب تھے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہماری جماعتیں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے عقل مند لوگوں کو یہ بیوقوف کہتے ہیں، اور ہمارے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو یہ گمراہ کہتے ہیں، اور یہ ہمارے معبودوں میں عیب لگاتے ہیں۔ امیہ نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ رجل، یہ آدمی مجنون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
دماغ نے کہا، میرے جی میں بات بیٹھ گئی، امیہ کی بات میرے جی میں بیٹھ گئی کہ اس آدمی پر کو جنون ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو علاج جانتا ہوں جنون کا بھی، علاج جانتا ہوں سحر کا بھی، اور علاج جانتا ہوں اگر کسی پر کوئی اوپرا اثر ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں وہاں سے اٹھا اور میں نے آپ کو تلاش کیا، لیکن آپ مجھے نہیں ملے۔ میں نے آپ کو تلاش کیا، اگلے دن میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کے پاس آیا، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مقام ابراہیم کے پاس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے پاس آ کر بیٹھا، آپ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے کہ ابن عبد المطلب آپ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے، آئیے کہ پیچھے سے بات کرتا، آپ میری طرف التفات نہ کرتے، آپ پوری طرح میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اوپری ہوا کسی کو لگ جائے، کوئی جناتی اثر ہو جائے، میں اس کا علاج جانتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کروں، پر آپ اپنی بیماری کو بڑا مت سمجھیے، میں نے تو علاج کیا ہے، ان کے بھی علاج کیے ہیں جو آپ سے زیادہ برے حال کے تھے، نعوذ باللہ، میں نے ان کا بھی علاج کیا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے، اور اللہ نے میرے دل کو بھی شفا دی ہے، اللہ آپ کو بھی شفا دیں گے۔ مشرک کہہ رہا ہے کہ شفا اللہ دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہا میں نے سنا ہے آپ کی قوم کو کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو باتیں بری ہیں، اور آپ جو ہے ان کے بڑوں کو اور ان کے سمجھدار عقلمند لوگوں کو بے وقوف کہتے ہیں، اور ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اور آپ ان کے گزرے ہوئے اجداد کو گمراہ کہتے ہیں، اور آپ ان کے معبودوں میں عیب لگاتے ہیں۔ تو دماغ نے کہا جی میں نے تو یہ سوچ لیا ہے کہ یہ حرکت نعوذ باللہ وہی کر سکتا ہے جس پر جنات کی کوئی اثر ہو۔ آپ سے ہم ساری باتیں فرمایا الحمدللہ احمدہ واستعین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اس سے ہی مدد چاہتے ہیں، اسی پر ایمان لاتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سو کے بعد کے لائق نہیں، وہ تیرے طرف اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں۔ جماعت کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کلام کبھی سنا نہیں تھا، اتنا عمدہ کلام، اتنا اچھا کلام، حالانکہ اتنے سادہ الفاظ ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جب آدمی مخاطب کی ہدایت چاہتا ہے اور مقابل کی ہدایت چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کلام میں جاذبیت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو اس سے اچھا کلام کبھی سنا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا یہ کلمات دو، پھر لوٹائیے، پھر بتائیے، پھر سنائیے آپ نے کیا کہا۔ میں نے آپ سے اس بات کو دہرانے کی درخواست کی، آپ نے کلمات دوبارہ دہرائے۔ پھر میں نے کہا اے محمد آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس بات پہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو تنہا ہے، اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اور بتوں کی عبادت سے اپنی گردن کو آزاد کرو، اور بتوں کی عبادت کا توق اپنی گردن سے نکالو، اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ کر لیا جو آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کافر سے بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہیں دنیا ملے گی، فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ ایک کافر پوچھ رہا ہے اگر میں آپ کی بات مان لوں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لکل جنہ، کہ تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا جی اچھی بات ہے، یہ بات ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی شریک نہیں ہے، اور میں بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، اور اپنی گردن سے میں بتوں کی عبادت کا توق نکالتا ہوں، اور میں بتوں کی عبادت سے بری ہوتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کا بندہ اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ پاس ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ میں نے قرآن کی بہت سی صورتیں آپ سے میں نے سیکھ لی، پھر میں اپنی قوم کے پاس گیا واپس۔ عبدالرحمن کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر لے کر بھیجا، صحابہ کا جماعت دے کر، انہوں نے ان کے 20 اونٹ
مال غنیمت سمجھ کر ہکا لیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ اونٹ دماغ کی قوم کے تھے، حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے اونٹ واپس کر دیے جائیں، کیونکہ یہ دماغ کی قوم کے اونٹ ہیں اور دماغ ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ ان کو اونٹ ان کو واپس کر دیے گئے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بیت شیر کو بیٹھ کر سن، یہ غلط بات ہے، مجلس کے خطبہ پہ نہیں اٹھنا چاہیے، جو سب کھڑے ہو جائیں۔ تمام حضرات چند ضروری باتیں سنیں پھر اٹھیں۔ اپنے ایمان اور سامان کی خود ہی حفاظت فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے پوری امت میں چل پھر کر کامل ایمان کی دعوت دی جائے اور ہر کام میں سنتوں کی پابندی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، جو بھی آپ کا سامان ہے خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں۔ موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں، فجر سے پہلے اپنے تمام معمولات اور ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرما لیں اور عبادت بھی کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح صادق انشاءاللہ 4:41 پر ہوگی۔ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور